نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ موجودہ زمانے میں ہر آدمی پریشان ہے۔ کوئی کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کی طرف سے پریشان ہے، کوئی صحت کی طرف سے پریشان ہے۔ ہر طرف جدھر بھی دیکھیے پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ ہر طرف پریشانیوں کی شکایت، ہر طرف چین و سکون نہ ہونے کی شکایت۔ 90% تقریباً مسلمان، 90% کیا کہیے 95% مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کاروبار ہے تو دل کا سکون نہیں، دل کا سکون تو ملتا ہی نہیں گنہگار کو۔ اگر کاروبار ٹھیک ہے، بیوی بچے نافرمان، بیوی بچے ٹھیک ہیں تو کاروبار نہیں، کچھ نہ کچھ پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ پریشانیاں کس وجہ سے آتی ہیں؟ آج ہم غور کریں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ فساد ہوتا ہے، جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب انسانوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر کو تو ہم معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں جو تم گناہ کر رہے ہو، ہمیں ناراض کر رہے ہو، اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے نقصان تمہارا ہو رہا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوتیں خود تمہارے اوپر ہیں۔ گویا تم اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہو کلہاڑی سے، جس ٹہنی پر تم بیٹھے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو۔ تو حالات کا شکوہ کرنا تو بیکار ہے۔ چنانچہ ایک بات ہمارے علماء فرماتے ہیں، خصوصاً شیخ المشائخ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی فرمایا کرتے ہیں کہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے حالات کیسے سنورتے ہیں۔ جو آدمی اپنے اعمال سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو آدمی مرد ہو چاہے عورت، جو انسان مرد ہو یا عورت اور مسلمان ہو اور نیک اعمال کرے، فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کو بہت عمدہ پاکیزہ صاف ستھری زندگی دیں گے۔ ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، لیکن ہمارے کمینے پن کی وجہ سے، ہماری نالائقی کی وجہ سے، ہماری بے وفائی کی وجہ سے کہ ان لوگوں کا اعتبار ہو یا نہ ہو، فرمایا ہم تم کو ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اب دنیا والوں کے وعدوں پر ہمیں یقین، ماں باپ کے وعدوں پر یقین، اپنے بڑوں کے وعدوں پر یقین، کوئی دوست وعدہ کر لے کہ میں تمہارے کام آؤں گا، اتنے پیسے دوں گا، سب پر یقین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو ضرور ان کو پاکیزہ صاف ستھری بہت شاندار حیات طیبہ پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ اس پر ہمارا یقین نہیں، اعتبار نہیں۔ اسی کو اقبال مرحوم نے کہا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا دو صحیح کافری کیا ہے۔ اس وقت ہم سب پریشان ہیں۔ پریشانیوں کا حل کیا بتا؟ جو آدمی اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ لہذا ہم اس طرف تو آتے نہیں کہ اپنے اعمال سنواریں اور چاہتے ہیں کہ حالات سدھر جائیں، اپنی من مرضی کی زندگی بھی گزاریں گے، دھاڑیاں بھی مڑائیں گے، ٹخنے بھی ڈھانکیں گے، بے پردگی بھی کریں گے، سود بھی کھائیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، غیبت بھی کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ برکتیں ہم سب کو مسلمانوں والی مل جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ترتیب ہی یہ ہے، پروسیس یہی ہے کہ پہلے اعمال سدھریں گے، اس کے بعد حالات سدھریں گے۔ چنانچہ اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ یوسف میں، اس میں باقاعدہ بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وہ سب واقعہ تذکرہ کیا۔ ایک بچہ ہے، والد سے جدا ہو گیا، بھائیوں نے دھوکہ دے کے اسے کنویں میں ڈال دیا،
پھر کنویں میں سے نکلا تو غلام بن گیا، مصر کے بازار میں بک گیا، مصر کے بازار میں بکا گیا تو پھر جوانی میں عورت نے بہکایا، اب اس کو بہکاوے سے محفوظ رہا تو اب اس کی سزا میں اسے جیل جانا پڑا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنے حالات نہیں بگاڑے، اعمال کی طرف دھیان رکھا، اعمال سنوارتا رہا۔ پھر ایک دن کیا آیا، اللہ تعالیٰ نے اعمال سنوارنے کے برکت سے اس لڑکے کو بادشاہ وقت بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور وہ کون لڑکا تھا؟ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ فرمایا انہ من یتقی ویصبر، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، محسنین لوگوں کا، متقی لوگوں کا۔ تو ہم تقوی اور صبر کی طرف تو آتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ حالات سنور جائیں، زندگی بھر حالات سے کشتی کرتے رہیں گے، اگر لنگوٹ پہن کر بھی میدان میں آئیں گے کہ حالات سدھریں، حالات سدھریں، بالکل نہیں سدھریں گے۔ ایک پریشانی ختم ہوگی، دوسری پریشانی آ جائے گی، دوسری پریشانی ختم ہوگی، تیسری پریشانی آ جائے گی، تیسری ختم ہوگی، چوتھی پریشانی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلسل پریشانیاں ڈالتے رہیں گے، لہذا اس پریشانیوں کو ختم کرنے کا بالکل آسان سا اصول یاد رکھیں کہ جو آدمی اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ لہذا اعمال کو سنوارے بغیر حالات کو سدھارنے کی طرف لپکنا بالکل بے وقوفی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آئی میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ہم حالات سے کشتی کرتے رہتے ہیں، اب حالات سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آرا مشین، لکڑی والے آرا مشین کو بند کرنا چاہیں تو اب وہ بجائے اس کے کہ آرا مشین کا سوئچ بند کریں، اب وہ ہاتھ سے بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیچارہ کوئی لکڑی کا کاریگر ہے، اب وہ اس کے بجائے آرا مشین کو بٹن سے بند کرے، سوئچ دبا دیں، اس کا آف کر دے، اسے بند کر دے، اب وہ ہاتھ سے پکڑ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ساری زندگی کوشش کر لے گا، مشین بند نہیں ہوگی بلکہ اپنا ہاتھ بھی کٹوا بیٹھے گا، اور دوسرے لوگ جو آئیں گے بند کرنے ان کا بھی ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو اس کی آسان سی ترتیب کیا ہے؟ بھائی مشین کا بٹن بند کر دو، سوئچ آف کر دو، خود بخود مشین بند ہو جائے گی۔ اسی طرح مشین، حالات کی مشین کا بٹن اور سوئچ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ خود بخود حالات کی مشین کا سوئچ بند کر دیں گے، آف کر دیں گے۔ تو ایک یہ پروسیس ہے، ایک ترتیب ہے، اس کے بغیر حالات نہیں سنور سکتے۔ مثلا ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے درخت پھل وغیرہ کے لیے بنائی ہے۔ بھئی آم حاصل کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ جو باغ والے آم حاصل کرتے ہیں، پہلے گٹھلی دباتے ہیں، پھر اس کے بعد پودا اگتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس پر پتے آتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر پھل بنتے ہیں۔ اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ بس جی میں تو آم ڈالوں اور فوراً مجھے وہ گٹھلی ڈالوں اور فوراً آم مل جانے شروع ہو جائیں مجھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے آدمی کو تو سب بیوقوف کہیں گے۔ بھائی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو فالو کرو، ایک پروسیس ہے، اس کے مطابق چلو۔ ہمیں ایک ترتیب بنا دی، اس کے مطابق چلو، یہ دنیا دار الاسباب ہے تو حالات سنور جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا دے، میں اسے عالم بناؤں، مفتی بناؤں، حافظ بناؤں، قاری بناؤں، کیونکہ بیچاری اللہ کی بندی چاہتی ہیں کہ میرے نیک بیٹا ہو، میں اسے عالم بناؤں، حافظ بناؤں، تاکہ وہ میری شفاعت کرے، میرے کام آئے۔ تو اب اس کی ایک ترتیب ہے، یہ ہے کہ نکاح کریں، میاں بیوی آپس میں وقت گزاریں، اس کے بعد اللہ کو منظور ہوگا تو اولاد ہو جائے گی۔ اب کوئی نکاح نہ کرے، مسجد میں جا کے دعا کرے، یا 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجات خوب رو رو کہ یا اللہ میرے بیٹا دے دیجئے، بیٹا دے دیجئے، اور اس نکاح کرے نا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹا مل سکتا ہے؟ ساری دنیا اس کو بے وقوف کہے گی۔ بھائی ایک ترتیب ہے، اس کے مطابق چلو، اللہ نے ترتیب بنا دی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو بیٹا بھی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح پہلے اعمال سنوریں گے، اعمال کو سواریے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیں گے۔ دوسری اہم بات، بڑی نکتے کی بات، جو آدمی اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ اب ہم یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سنورے، آخرت سنورے یا نہ سنورے، بس دنیا سنوارنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایک پہیلی بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جڑتا ہے، دوسرا ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا ٹوٹتا ہے تو دوسرا جڑتا ہے تو تیسرا ٹوٹ جاتا ہے، مسلسل پریشانی۔ ترتیب یہی کہ پہلے آخرت سنورے گی، اس کے بعد دنیا سنورے گی۔ چنانچہ اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہلے آخرت کو سنوارا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا سنوار دی۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا سونا ہو جاتا تھا کہ میں اس سونے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ جاتا تھا،
اور لکڑی کاٹنے کے کल्हाڑے سے مجھے سونا توڑنا پڑتا تھا۔ اب بتائیے، پہلے ان لوگوں نے آخرت سنواری، پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ کے ساتھ دنیا بھی سنوار دی۔ جو لوگ اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں انہیں الگ سے دنیا سنوارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ ان کی دنیا سنوار دیتے ہیں۔ تو ایک دوسرا اصول یاد رکھیے، جو آدمی اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث، تابعین میں سے بڑے تابعین میں سے گزرے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور روتا ہوا، کہنے لگا حضرت میری ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، اس کو پوری کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا آپ پوری کر سکتے ہیں، بس کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا بتائیے۔ کہنے لگے میں آپ کو سال کے 365 جوڑے سلا کر دیا کروں گا، ہر روز نیا جوڑا پہن کر آپ حدیث کا درس دیا کریں، میری تمنا بس یہ ہے۔ بتائیے، رو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت اس شان سے روزانہ حدیث کا درس دیتے، ایک نیا جوڑا پہنتے روزانہ اور حدیث کا درس دیتے، پھر اس کو اتار کر صدقہ کر دیتے، پھر دوسرا آ جاتا اس کو پہن کر دیکھیے حدیث کا درس دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا کو سنوار دیتے جو آدمی اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ اب تیسرا اہم بڑا اصول یہ یاد رکھیے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دنیا والوں سے تعلق سنور جائیں، والد راضی ہو جائیں، پھوپھا راضی ہو جائیں، بہنوئی راضی ہو جائے، داماد راضی ہو جائے، اب کوئی راضی نہیں ہوتا، اب ہر وقت پریشان۔ تو اس کی بھی آسان سی ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق سنوار لیجئے، اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ آپ کا تعلق سنوار دیں گے۔ اس کی مثال دیکھیے، اگر آپ کو مثال دیکھنی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ مکہ میں سارے مکے والے مخالف، حتیٰ کہ اتنی مخالفت کی آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور آپ ہجرت کے وقت رو رہے تھے کہ اے مکہ، اے بیت اللہ، مجھے یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے، ورنہ میرا تجھ سے جدا ہونے کو دل نہیں کرتا۔ چچا بھی مخالف، سارا پورا خاندان مخالف، اپنے مخالف، غیر مخالف، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سنوار رکھا تھا۔ پھر 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، تمام اپنے خاندان والے سب آپ کے قدموں میں آئے، حتیٰ کہ ہندا نے یہاں تک کہا کہ جتنے بھی خیمے دنیا میں تھے اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ مجھے آپ کے خیمے سے نفرت تھی، اور آج جب میں مسلمان ہو چکی ہوں تو دنیا میں جتنے بھی خیمے ہیں آپ کے خیمے سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم آسان اصول یاد رکھیے، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ اب چوتھی اہم بات، جو آدمی اپنے دن کے اعمال سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ اب بعض احباب کہتے ہیں، بعض دوست کہتے ہیں جی تہجد میں اٹھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، تہجد نہیں ملتی، فجر کی نماز نہیں ملتی، تکبیر اولا نہیں ملتی۔ ہمارا حضرت ذوالفقار فرماتے ہیں کہ آسان حل ہے، آپ دن کے اعمال سنوار لیجیے، رات کے اعمال اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے۔ اگر آپ دن میں جھوٹ بولیں گے، بد نظری کریں گے، ٹی وی دیکھیں گے، غلط سلط کام کریں گے، تو رات کو کیسے آپ کو تہجد کی توفیق مل جائے گی؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق مل جائے گی؟ تو دن کے اعمال سنواری، اللہ تعالیٰ رات کے اعمال سنوار دے گا۔ تو 4 اہم اصول یہ یاد رکھیے۔ نمبر 1، جو آدمی اپنے اعمال سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اور چاہے کہ میرے حالات سنور جائیں، نیک خیر و برکت ہو، رحمت نازل ہو، لیکن پردہ نہ کرے، ٹی وی دیکھنا نہ چھوڑے، غیر محرم سے تعلقات نہ ختم کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی سمندر میں اترے، دریا میں اترے اور وہ گیلا نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ کوئی آدمی گناہ کرے اور اس کو پریشانی نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لازماً پریشانی ہوگی۔ تو نمبر 1، ہم اپنے اعمال کو سنواریں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو سنوار دیں گے۔ نمبر 2، ہم اپنی آخرت سنواریں، اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری دنیا سنوار دیں گے۔ نمبر 3، ہم اپنے تعلق اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سنواریں، اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ نمبر 4، ہم اپنے دن کے اعمال کو سنوار لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رات کے اعمال کو سنوار دیں گے اور ہمیں رات کے اعمال کی توفیق دے دیں گے۔ بڑے اہم اصول، گویا سمجھ لیجئے کہ جیسے پتھر پر لوہے کی لکیر کھینچ دی جائے اور وہ مٹتی نہیں، اسی طرح یہ باتیں بھی 100% پکی ہیں۔ آپ جب بھی ان کو آزمائیں گے 100% پکی باتیں پائیں گے۔ ان کے خلاف زندگی گزاریں گے تو ٹکریں ماریں گے، ٹکریں کھائیں گے، کچھ بھی کر لیں ٹکریں کھاتے رہیں گے، پریشان رہیں گے، لیکن حالات نہیں سدھریں گے۔ ان کے مطابق زندگی گزاری، 4 اصولوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میرے سب کے سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔